معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف معجزہ ہیں۔ آپ کا لعاب دہن معجزہ ہے، آپ کا دست رحمت معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا معجزہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابی داؤد میں ان کی یہ روایت بیان کی گئی کہ منی کے موقع پر ہم تقریباً 1,44,000 لوگ تھے۔ اللہ کے حبیب نے جب ہم سے خطاب فرمایا تو ہم میں سے کوئی پہاڑی کے ایک طرف تھا، کوئی دوسری طرف، کوئی مسجد میں، کسی کا پڑاؤ کسی اور جگہ پر تھا، یعنی ہم ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، دور دور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، کچھ صحابہ کرام مسجد میں ہیں، کچھ مسجد سے باہر ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ہم سے کلام فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ہر شخص نے جو جس جگہ بھی تھا، جتنے فاصلے پر تھا، مسجد میں تھا، مسجد سے باہر تھا، پہاڑی کے ایک طرف تھا، پہاڑی کے دوسری طرف پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ہر شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی آواز کو یکساں سنا، بالکل واضح، بالکل کلیئر آواز۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صحیح سنائی نہیں دیا۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں؟ صحابہ کرام نے اکثر اس بات کو اپنی روایات میں بیان فرمایا ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے، کلام فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، تو آپ کا طریقہ مبارک، آپ کی سنت یہ ہوتی تھی کہ بہت نرمی سے گفتگو فرماتے تھے، نہ اتنا زیادہ زور سے کلام فرماتے تھے کہ سننے والے کو تکلیف ہو یا ناگوار گزرے، یعنی آواز کانوں کو، سماعت کو بری لگے معاذ اللہ۔ نہ اتنی آہستہ کلام فرماتے تھے کہ سننے والے کو دشواری ہو، دقت ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو۔ درمیانی آواز سے گفتگو فرماتے تھے، اور جو بات اہم ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمانی ہے، کوئی بہت اہم بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 3 دفعہ دہرا دیا کرتے تھے، تاکہ سننے والے اس کی اہمیت کو بھی سمجھ لیں اور انہیں اچھی طرح وہ بات ذہن نشین بھی ہو جائے۔ اور ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی آواز، یہ اس میں معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں، کہ جو لوگ مجلس میں، محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جس طرح وہ آواز کو سنتے تھے، بالکل اسی طرح جو سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح آواز کو سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ایک بات تو یہ کہ گفتگو کے آداب یہاں پتہ چل رہے ہیں، نہ اتنی نزاکت سے، اتنی بناوٹ سے، اتنی شستہ گفتگو کریں، اتنا آہستہ بولیں کہ بیچارہ سننے والا اسٹرگل کر رہا ہو، اس کو دشواری ہو رہی ہو کہ پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے، کان لگائے رہے، اسٹریس میں رہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے صاف آواز نہیں آ رہی۔ نہ اتنا آہستہ، اور نہ چیخ چیخ کر، بغیر سبب، بغیر وجہ کے۔ اکثر جب میں پڑھانے جاتی ہوں تو خاص طور پر جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں یہ خطیب اتنا چیختے کیوں ہیں، خطیب اتنا لاؤڈ کیوں بولتے ہیں؟ میں جواب یہی دیتی ہوں کہ کبھی کبھی ایمان کو جگانے کے لیے، کبھی کبھی نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے،
کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے اور تاکیداً تھوڑا سا لاؤڈ ہو جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نارمل گفتگو ہونی چاہیے، نہ اتنا آہستہ اور نہ اتنا چیخ کر کہ سننے والے کے کانوں کو ناگوار گزرے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جو بات اہم ہے اس کو دہرا دیا جائے، دوبارہ بیان کر دیا جائے۔ اب آپ غور کیجئے کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا عظیم شان ہے کہ ایک جگہ کراؤڈ ہے۔ آج کل ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ مائکرو فونز ہوتے ہیں، مائک سسٹم ہوتے ہیں، سپیکرز ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں، ہمارا کلام کرنا آسان ہے، لیکن اگر کسی کے پاس لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، یا کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جو اسپیکرز کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے تو کان تقریباً پھٹ رہے ہوتے ہیں، اتنی لاؤڈ آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے، اور جو اس سے دور ہوتے ہیں تو ان کو نارمل آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے حبیب کے معجزات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، دیکھیے کہ آپ کے پاس تو نہ مائک ہے نہ اسپیکر ہے، آپ 1,44,000 کے مجمع سے بھی خطاب کریں تو ہر بندہ آپ کی آواز کو سنے۔ یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح جیسے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے حوالہ دیا، فرما رہی ہیں جو سب سے آگے صف میں بیٹھا تھا اس کو بھی ویسے ہی آواز آتی تھی جیسے سب سے پیچھے بیٹھنے والے کو۔ یہ بھی عام طور پر تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر آپ کے پاس 100 کا 1000 کا مجمع ہے، جو آپ کے سب سے قریب بیٹھا ہے اس کو آپ کی آواز تیز آ رہی ہوگی، اور جو پیچھے ہیں جتنا پیچھے ہوتے جائیں گے آپ کی آواز اتنی سلو ہوتی جائے گی، اتنا کم ان کو سنائی دے گا۔ سب سے آگے والوں کو بہت تیز سنائی دے گا، سب سے پیچھے والوں کو بہت ہلکا سنائی دے گا، مگر میرے نبی کی آواز ایسے نہیں سنائی دیتی تھی۔ اللہ کے حبیب کی آواز یکساں، جو سامنے سے سن رہا ہے بالکل آخر والا بھی ویسے ہی سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو پیغامبر بنا کر بھیجا، کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا تھا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی راوی روایت کرتے ہیں اور جب آپ کا خطاب مجمع سے ہوتا ہے تو سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب کے اس خطاب کو، اس کلام کو سنا۔ سب کو برابر سنایا جاتا ہے، نہیں تو تعلیمات محفوظ کیسے رہتی؟ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی ان تعلیمات کو ہم سب کے سینوں میں بسا دے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور آسانیاں عطا فرما دے۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو